السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل روبارو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کے خاکے میں آپ اپنی رائے سے ہماری رہبری کریں۔ السلام علیکم۔ جو ان کی خوبیوں کو دیکھ رہے تھے وہ رو رہے ہوں گے، اور شکیل بھائی انشاءاللہ کامیاب و کامران آرام سے رہیں گے۔ شکیل بھائی کی مبارک بھائی انسان بشر ہے، بشر تقاضے کے تحت کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو اللہ کے لیے اس کو معاف فرما دے۔ ان کا کوئی حق ہو تو ان کے بھائی بیٹے زبیر سے وصول کر لے۔ دائی کی موت دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہوتی، اس وقت کا یہ تقاضا ہے ہمارے لیے۔ واقعی میں یہ سانحہ ایسا ہے کہ کلیجہ منہ پہ آ رہا، آنکھوں میں اندھیرا آ رہا، اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرے اور کس سے ملے اور کس سے تعزیت کرے۔ ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے راہ عمل حرم کے تاجدار سید القونین حبیب کبریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ وصال ہے کہ جب تاجدار حرم دنیا سے گئے سب کے ہوش فاختہ ہو گئے، لیکن ذمہ داری کا احساس تھا۔ 2-4 دن ایسے غم میں جا رہے تھے کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہی تھا، آواز کو سمجھ نہیں رہا تھا، جواب دینے سے زبان خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے یہ خبر آ گئی کہ مسلم بن کذاب نے لوگوں کی فجر اور عشاء کو معاف کرا دیا، اس سال کی زکوٰۃ کو معاف کرا دیا، جب اسلام پر دین پر بات آ گئی تو سب اپنی ذمہ داری پر آ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بہت کچھ ہے، لیکن سرکار کی جدائی کے بعد اب ذمہ داری اور بڑھ گئی، اور صدیق اکبر جیسی ہستی نے اعلان کیا ینقص الدین وانا ہی، میں زندہ رہوں اور یہ دین میں کمی پوشی ہو جائے، ایسا کیسا ہوگا؟ اور جملہ صحابہ اکرام کو ان کی ذمہ داری کا احساس تازہ کرایا اور سب کے لیے روانہ کر دیا مسلم بن کذاب کی طرف، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی راہیں کھول دی۔ شکیل بھائی کی موت کے ذریعے سے اس صدیق کی سنت کو زندہ کرنا، اس وقت ہمارے سامنے دین کے بے شمار تقاضے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کا بہت بڑا مسئلہ، ملکوں میں امن قائم ہو، دنیا کے اندر میں انسانیت زندہ ہو، انسانیت کے ساتھ جینے والے بن جائے۔ یہ لائے عمل لے کر شکیل بھائی چلے تھے، اس لائے عمل کو لے کر چلے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یہ برائیوں سے نکل کر اچھائیوں پر آ جائے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اس لیے زندگی کے آخری ہچکی تک اسی فکر میں چلتے چلتے جب تک تھی جان لڑے وہ، اور پھر اپنی جان رب کے حوالے کر دی۔ اب ہمارے آپ کے سب کے ذمے ہیں، دین کے دعوت کے تقاضے ہیں۔ اس وقت دھلیا کا اجتماع ہمارے سامنے ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دھلیا کے اجتماع تک مقامی اعتبار سے روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے لگاؤ، 24 گھنٹے کا تہائی حصہ اور مہینے کے 10 دن لگا دو، اور ایصال ثواب اور ان کی فکروں کو تازہ کرنے کے لیے چلے اور 4 مہینے کی جماعتوں کا بنانا، اور دھلیا کے جوڑ کے لیے تمام ذمہ داروں کو وہاں پر جمع کرنا، یہ ساری محنت کر ڈالیں گے تو یوں سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ شکیل بھائی کا نعم البدل ہو جائے گا۔ بزرگوں کی محنت کو اختیار کرنا، اس کو لے کر چلنا، یہ ان کا نعم البدل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہی ربانی لہریں جو ان کے ذریعے سے اور ان کے عملے کے ذریعے سے چلا رہا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ سرنو چلیں گی۔ کام کرنے والے چلا گیا، لیکن کام لینے والا اللہ باقی ہے۔ ہماری نگاہ اللہ پر، اس کے غیبی نظام پر، اس کی تائید اور نصرتوں کے دہانے جس راستے سے کھلتے ہیں ان راہوں کو اختیار کرنا۔ قرآن حکیم جہاں دعوت کی ذمہ داری دے رہا وہ طریقے دعوت بتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں دعوت کی ذمہ داری دے رہی وہ طریقے دعوت بتا رہی۔ اس نہج پر محنت کرنے سے ربانی لہریں حرکت میں آتی، صحیح روحوں کو ہدایت ملتی، ملکوں اور علاقوں میں امن قائم ہوتا اور انسانیت بیدار ہو جاتی۔ بہت سوجھ بوجھ رکھ کر کام کرنے والے شکیل بھائی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عملے کے، یار یہ پورا کا پورا عملہ جو اس وقت شکیل بھائی کے ساتھ کام کر رہا، یہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گویا نمائندگی کر رہے ہیں، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
तरबियत में रहे हुए अकाबिरीन थे। तो आपके हमारे लिए सब इस वक्त दिल यकीनन गम से भरा हुआ है, आंखें आंसू बहा रही, दिल तड़प रहा, लेकिन हमको अज़ाइम करना है, दीनदारी के साथ जिएंगे, दावत के मिजाज के साथ जिएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, कुरान की तरफ बुलाएंगे, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाएंगे। इस्लाम, कुरान और नबी पर किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। इस अंदाज के साथ चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मकसद हयात हासिल होगा, मकसद हयात हासिल होगा। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बावजूद इतने ताल्लुक़ के उस मोहब्बत को मग़लूब रखकर जिम्मेदारी को गालिब रखा और सबको बेदार किया, इनसे ताल्लुक़ रखने वालों के से अदबन मेरी दरख्वास्त है, यकीनन आपके गम को आप जानते, आपके कले से मुँह में आ रहे होंगे। शकील भाई की खबर सुनते से किसी ने डॉक्टर साहब की खबर पूछा, किसी ने अब्दुल अजीज बाबा की, किसी ने अब्दुल रशीद मौलाना साहब की, और उनकी फला की तबीयत कैसी, फला की तबीयत कैसी। जो है इनकी कदर कर लो, जाने वाला अपना बदल छोड़ कर नहीं जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा इस वक्त का तकाजा पूरी मुत्तहिद होकर इत्तेहाद कुलूब और इज्तिमाई कुलूब और इत्तेहाद फ़िक्र के साथ इस नज़रिए के तहत दीन के इस काम को जिस सतह पर अल्लाह ने ये जमा इन बुज़ुर्गों के ज़रिए से उठाया, इसको आगे बढ़ाना। दुनिया की मेहनत का नतीजा यही रहेगा, दीन की मेहनत के साथ ज़िंदगियाँ गुजरेगी, खुशी खुशी दुनिया से जाओगे, या खुशी खुशी दुनिया से जाओगे। सिकंदर ने मौत के वक्त कहा, अरस्तु तूने दुनिया समझाया, मेरी दुनिया यहाँ रह जा रही, लेकिन सिकंदर रोता हुआ चला गया। सिकंदर खुश नहीं, लूट कर भी दौलत ज़माने की, कलंदर सरमाया हस्ती लुटाकर रक्स करता है। ये कलंदर सिफात अकाबिरीन हमारे जो जा चुके हैं, अल्लाह ने उनका बदल ये दिया। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें दे, इनसे इस्तिफादे की राहों को कुशादा करे, हमको इंसानों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। काम को काम, ये जाने वाले का बदल होता, हौसलों को बुलंद करता, गमों पर मरहम लगाता, और खुदाई निज़ाम जब आसमान से उतरते हुए देखते तो हिम्मतें और बढ़ते चले जाती। मुख्तसरन ये चंद बातें थी जो ये सारे अकाबिरीन का मुझे हुक्म था, इसलिए मैंने अर्ज़ किया। अब अब्दुल अजीज़ बाबा कुछ फरमाएंगे। जो एलान